نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہیں، نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا داہیہ کوئی اسلام سے قبل بات تو سناؤ۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچانا شروع ہو گئے، شرم کا اظہار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کیا سناؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی واقعہ اسلام سے قبل کا، تم ظلمتوں میں تھے، جہالتوں میں تھے، فرمایا کوئی واقعہ تو سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سناؤں آقا، بس میری ایک ہی زندگی کا تکلیف دہ واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول پاتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں شادی کے بعد، شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے چلا گیا اور پھر 2-3 سال کے بعد میں واپس لوٹا، تو یا رسول اللہ جب میں واپس آیا تو میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تو ہمارے ہاں تصور یہ تھا، یہ میں حدیث پاک کی شرح کر رہا ہوں، یہ سیم وہی الفاظ نہیں ہیں واقعہ کے، کیونکہ جب مفہوم سمجھایا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر اردو میں، پنجابی میں الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کا جو مفہوم ہے میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے گیا تھا، گھر واپس لوٹا تو گھر کے صحن میں ایک بچی کھیل رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو میری بیوی مجھے بتانے لگی کہ یہ تیری بیٹی ہے، جب آپ تجارت کے لیے چلے گئے تھے تو پھر یہ پیچھے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چونکہ ہمارے ہاں بیٹی کو نحوست تصور کیا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، تو میرے دل میں وہی بات تھی، تو میں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ گھر آتے جاتے میں نے اپنی بیٹی کو اگنور کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینی، لیکن وہ چھوٹی بچی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو وہ جیسا بھی ہوتا ہے ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، ماں باپ تو ماں باپ دیکھنے والوں کو بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی شرارتیں، اس کی اٹکھیلیاں۔ تو داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہوتی گئی تو مجھے اپنی بیٹی سے انس ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ شفقت کرنا شروع کی، اس کو گود میں بٹھا لیتا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا، اس کے ساتھ میں لاڈ پیار کرتا۔ پھر وہ بڑی ہوتی گئی، بالآخر وہ جب کافی بڑی ہو گئی تو مجھے رشتہ داروں نے، برادری نے تانے دینے شروع کر دی کہ اب پتہ چلے گا، اب بیٹی جوان ہونے کو ہے تو اب پتہ چلے گا جب تو اپنی بیٹی بیاہے گا اور پھر ساتھ مال بھی دے گا اور اپنے برابر ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جن کو اپنی بیٹی دے گا۔ لوگوں کے تانے میں نے یہ ان کو آنا شروع ہو گئے، لوگ تانے دینے لگے۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پھر ایک دن ارادہ کر لیا کہ لوگوں کی ان باتوں سے اپنی جان چھڑا لوں، میں لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں، اس کا قصہ ہی تمام کر دوں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے طرح طرح کی تراکیب سوچی، پھر ایک ترکیب یہ آئی اور دل نے ساتھ نہ دیا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، اس کو کیسے قتل کروں، تو پھر ترکیب یہ آئی کہ ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر زندہ ہی اس کو دفن کر دوں، خود بخود مر جائے گی۔ چونکہ مجھے بڑا انس تھا اس سے، تو دل نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم کسی دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ بیٹی میری بخوشی تیار ہو گئی، اس نے کپڑے پہن لیے، تو میں بھی چل دیا، میرے پاس کدال تھا۔ تو وہاں چلتے چلتے راستے میں پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے میں تھک گیا، میں بیٹھ گیا، تو بیٹی میری نے اپنا وہ چھوٹا سا جو دوپٹہ تھا وہ اتارا اور میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور میرے پاس بیٹھ کے مجھے حال چال پوچھا کہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے سفر شروع کیا، تو پہاڑ کی دوسری جانب کچھ درخت تھے، کچھ ویرانہ تھا، تو میں وہاں پہنچا، میں نے جا کر وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور پھر گڑھا کھودنا شروع کیا، قبر کھودنی شروع کی۔ میں قبر کھودتا رہا، پھر میں تھک گیا تو میں بیٹھ گیا۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ آپ سانس لے لیں، آپ تھک گئے ہیں، میں یہ کام کرتی ہوں۔ اس بیچاری کو نہیں پتا کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ میری بیٹی گڑھا کھودتی رہی، پھر وہ باہر آ گئی،
میں نے گڑھا کھودا، جب میں نے دیکھا کہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، اب یہ اس کے اندر میں اگر اس کو پھینکوں گا تو یہ باہر نہیں نکل سکے گی، تو میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اس گڑھے کے اندر، تو میری بیٹی سمجھی کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے، ہم نے تو آپ کے دوست کے گھر جانا ہے تو وہاں گندے کپڑے لے کر جائیں گے۔ تو میری بیٹی ایسے باتیں کر رہی ہے، لیکن میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی پہ مٹی ڈال رہا ہوں، میری بیٹی کہتی ہے کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو زندہ درگور کر رہا ہوں، زندہ ہی قبر کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو میری بیٹی جب اس کے کندھوں تک مٹی آ گئی، چہرہ باقی رہا، تو اب وہ مجھ سے بڑی ہمدردی والی باتیں، بڑی رحیمانہ باتیں کر رہی ہے اور رحم کی اپیل کر رہی ہے کہ کیا آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں اس لیے کہ میرا بوجھ آپ سے اٹھایا نہیں جاتا؟ میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، آپ کا جب جی چاہے مجھے کھانے کے لیے دے دیں، میں کبھی سوال نہیں کروں گی، آپ مجھے کپڑے نہ لے کے دیں، میں کبھی سوال نہیں کروں گی۔ اس نے پھر یہ بڑی درد مندانہ باتیں کی، لیکن یا رسول اللہ میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا، مجھے اس پہ پھر ترس نہیں آ رہا تھا، تو میں نے بالآخر اس پہ پھر مٹی ڈالنا شروع کی، تو میری بیٹی کی چیخ و پکار جو ہے، اس نے وہ چیخ و پکار شروع کی، اور آج تک میرے کانوں میں اس کی چیخ و پکار گونج رہی ہے۔ اب بھی جب میں بیٹھتا ہوں تو میری بیٹی کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ زارو کتار رو رہے ہیں، صحابہ کا مجمع سارا رو رہا ہے کہ یہ کیسی جہالت کا دور تھا، کیسی فرعونیت کا دور تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنا باپ ہی قبر کے اندر زندہ ہی دفن کر رہا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ زارو کتار رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، فرمانے لگے نبی علیہ السلام کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جہالت سے ہماری جان چھڑائی اور پاکیزہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، فرمایا پہلے زمانے میں تم بیٹیوں کو زحمت تصور کرتے تھے، اللہ کریم نے بیٹیوں کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب اگر ایک لمحہ کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے آپ کو لے جائیں اسی عالم میں، نبی علیہ السلام سے قبل جو زمانہ ہے اس زمانے میں اپنے آپ کو آپ لے جائیں آنکھیں بند کر کے، آپ فرض کر لیں، ایک مفروضہ قائم کر لیں کہ ہم اس زمانے میں موجود ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر نہیں آئے، اور پھر ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہی ظلم کریں جو ظلم یہود و نصارہ کرتے تھے، اور پھر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ وہی ظلم و ستم کریں جو وہ کرتے تھے، پھر ہم اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ وہی ظلم و ستم کریں جو وہ لوگ کرتے تھے۔ آج ہم جوئے کو، شراب کو، زنا کو، سود خوری کو عام گلی گلی محلے محلے میں عموماً کرنا شروع کر دیں، اور پھر ان نافرمانیوں کے سبب جو ہم پر اللہ کی لعنت پڑے اس کا پھر ہم سامنا بھی کریں، اور پھر ہم انتظار کریں، ہماری بیٹیاں انتظار کریں، ہماری مائیں انتظار کریں، ہماری بہنیں انتظار کریں کسی ایسے شخص کا جو آئے اور انقلاب برپا کر دے، پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی ایسے شخص کا انتظار کریں کہ جو آئے ان کو زندہ دفن ہونے سے بچا لے، ان کے گلے کاٹنے سے ان کو بچا لے، ان کو زحمت تصور کرنے سے بچا لے، ان کو منحوس سمجھنے سے بچا لے۔ پھر ہماری مائیں کبھی آرزو کریں گی، ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کیا کہ ہم اس زمانے میں ہیں، حضور سے پہلے کا جو زمانہ ہے، پھر ہماری مائیں آرزو کریں گی کہ کوئی تو آئے جو ہمیں آ کے اس جہالت سے چھڑائے، کوئی تو آئے جو آ کر ہمیں ماں کا درجہ دلائے، کوئی تو آئے جو آ کر ہمارے بیٹوں کو ہماری عزت و عظمت کے ترانے سنائے، اور پھر وہ نبی رحمت آ جائیں، اور پھر وہ اللہ کا حبیب آ جائے۔ ہم اس زمانے میں ہوں کہ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ترس رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں ایسے کسی شخص کے لیے جو انقلاب برپا کرے اور ان کو ان کی لوٹی ہوئی عزت و عظمت واپس دلا دے، اور پھر وہ شخصیت آ جائے، پھر وہ فرد آ جائے، پھر وہ رب کا پیارا آ جائے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سکون مل جائے، ان کو زندہ دفن کرنے سے، ان کو زحمت سمجھنے سے، ان کے گلے کاٹنے سے، ان کو جناب اپنے آپ کے اندر جو احساس کمتری کا وہ شکار ہیں اس سے نجات مل جائے، تو پھر سوچئے کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی خوشی محسوس کریں گی، وہ کیسے لمحات ہوں گے ان کے لیے فرحت کے
ان کے جذبات تو پھر سنبھالے نہیں جائیں گے کہ جب ایسی کوئی شخصیت آ جائے بس اب یہی تصور کر لے کہ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے کر آئے تھے تو کائنات کے اندر انسانیت کا یہی حال تھا، مائیں بہنیں بیٹیاں تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، وہ اللہ کے حضور ملتجی تھی کہ مالک کوئی تو ایسا بھیج جو ہمارے گلے کاٹنے سے ہمیں محفوظ کر دے، جو ہمیں زحمت تصور کرنے سے ہمیں محفوظ کر دے۔ تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پوری آیت اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ باتیں کر کے کہ فرمایا تمہارے درمیان میں نے وہ رسول مبعوث فرمایا ہے جو میرا محبوب ہے، اور تمہارے اوپر یہ احسان ہے میرا، اس رسول کو بھیج کر تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ وہ کرے گا کیا؟ وہ رسول تمہیں تعلیم دے گا، وہ رسول تمہیں پاکیزہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آخر پہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اس رسول کے آنے سے پہلے تم سارے کے سارے گمراہ تھے، ان کے آنے سے پہلے تم سارے جہالت کی وادی میں گھرے ہوئے تھے، ان کے آنے سے پہلے تم ظلمتوں کا شکار تھے۔ یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ کی تشریف آوری سے ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، اور کفر جو ہے وہ کفر کا باب جو ہے وہ گر گیا، اور ہر طرف یہی شور تھا کہ طلع البدر علینا، کہ آج چاند طلوع ہو گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت، آپ کا مبعوث ہونا، آپ کا دنیا میں تشریف لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے۔ اس فضل کو بس سمجھ وہ سکتا ہے جس نے کبھی تکلیف میں کسی تکلیف دور کرنے والے کو پکارا ہو، بس یہ فضل سمجھے گا وہی۔ اور آج طرح طرح کے ہیلے بہانے ہیں، میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں، کبھی کبھار بیٹھا ہوتا ہوں تو سوچ آ جاتی ہے، سامنے کوئی کلپ آتا ہے کبھی سوشل میڈیا پہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا حرام ہے، جشن عید میلاد النبی منانا حرام ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنے ویلے مولوی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بولنے کے لیے، حضور کی عزت و عظمت کو گھٹانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے، یہ جھنڈیاں لگانا حرام ہے، جھنڈے لگانا حرام ہے، یہ لائٹیں لگانا حرام ہے۔ وہ بھائی جو چیزیں تمہیں حرام نظر آتی ہیں ان کو چھوڑ دو، نہ لگاؤ جھنڈے، نہ لگاؤ جھنڈیاں، نہ لگاؤ لائٹیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ جھنڈیاں، یہ جھنڈے، یہ لائٹیں یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ لگاؤ؟ ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لگانے فرض ہیں۔ ہم بھی اس کام کو ایک کلچر کے طور پہ، کہ ہمارا خوشی کا کلچر یہ ہے کہ ہم جھنڈے لگاتے ہیں، خوشی کے تہوار کے موقع پہ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار کے اندر چونا لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھول بکھیرتے ہیں، ہم بازاروں کو سجاتے ہیں۔ اگر کسی اعلیٰ شخصیت نے آنا ہو، یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو دین سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اس کو کلچر سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم جتنی خوشی اپنے بچوں کی سالگرہ پہ کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے خوشی منانے کے حقدار ہم رسول اکرم کی ولادت باسعادت پر ہیں۔ یہ بچے جن کی سالگرہ آج ہم مناتے ہیں، جن کے سال پورا ہونے پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور پھر جناب ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہم ہوتے؟ اگر نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پیدا نہ فرمایا ہوتا تو آج یہ کائنات کی بہاریں ہمارے پاس ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سارا کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے۔ اور آج اگر ہماری عقل اس جگہ پہ آ کے، اس نقطے پہ آ کے جامد ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا، بس سیدھی سی بات ہے، میلاد شریف، اصل چیز جو میلاد شریف ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام کی صفات بیان کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی ولیال زلفوں کا تذکرہ، حضور کے چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ، حضور کی مازاغ البصر والی آنکھوں کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کے لم نشرح کے سینے کا تذکرہ، حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ، حضور کے یاسین کے صحرے کا تذکرہ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو نام دیا ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ ورنہ یہ جھنڈیاں جھنڈے لگانے کو تو ہم میلاد مصطفیٰ نہیں کہتے، ہم تو ذکر مصطفیٰ کرنے کو، نبی علیہ السلام کی صفات عالیہ بیان کرنے کو نام ہم نے ذکر میلاد مصطفیٰ رکھا ہے۔ تو اس لیے خدا را میری اپیل ہے ان علماء سے کہ وہ اس کام سے باز آئیں۔ امام احمد رضا نے بڑی سیدھی بات کہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بعض دفعہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ بڑے ہیں،
بعض وقت دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار ہم کہیں کسی گمراہی کی طرف تو نہیں چل پڑے، اللہ کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر لکھا ہے، بس میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا، اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف جو کروایا ہے نا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے کروایا، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک میں اللہ کی توحید پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، محبوب تو کہہ ان کو اللہ ایک ہے۔ اس کے اندر حکمت کون سی ہے؟ فرمایا محبوب جو تیرے کہنے پہ مجھے ایک مانے گا نا مسلمان، وہ ہوگا جو تیرے کہنے پہ مانے گا، جو اپنے آپ مانے گا نا کہ میں محمد کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو ایک مانتا ہوں، فرمایا ایسے کا ایک ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ جو تیرے کہنے پہ تیری دلیل پہ مجھے ایک مانے گا، میں اس کا خدا ہوں اور وہ میرا بندہ مومن ہے، ورنہ میں اس کو بندہ نہیں مانتا جو مجھے تو مانے لیکن تجھے درمیان سے نکال دے۔ تو اس لیے میری ان سب علماء سے گزارش ہے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کے منانے پر اعتراض نہ کریں۔ جو غلط طریقے رائج ہو چکے ہیں ان غلط طریقوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بازار بند نہ کیے جائے، لوگوں کو فضول تنگ نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، خیرات بانٹی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادی کی خوشی میں غربا، مساکین، یتیماں کو کپڑے لے کر دیے جائیں، مساجد کے اندر محافل ذکر میلاد النبی کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کی جائے۔ یہ سارے نیکی کے کام ہیں، ان کے کرنے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے قرآن و سنت میں، یہ آپ کا جب جی چاہے آپ کریں۔ ہاں ڈھول ڈھمکے سے آپ پرہیز کریں، گانے باجے سے آپ پرہیز کریں، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں ان سے رکیں، اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں۔ یہ نالان پاک جو میرے لگا ہوا ہے، یہ خرم بھائی نے لگایا، تو یہ آپ بھی لگائیں۔ یہ نالان پاک لگانے سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، نالان پاک لگانے سے ہوتا کیا ہے؟ تو یہ مولویاں نے ہمیں کر چھڑے نے، یہ پیسے کماؤں کا ڈھنگ بنا لیا انہوں نے۔ یہ نالان پاک اصل میں ہے نقشہ نالان پاک، یہ عکس ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک جوتوں کا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کا یہ نقش ہے، عکس ہے۔ یہ لگا کے ہم بابر یہ کروانا چاہتے ہیں ہر اس بندے کو کہ جو دیکھ کر جلے تو ہم اس کو یہ بتائیں کہ ہم تو رسول اللہ کو ایسا مانتے ہیں کہ ان کے نالین مقدس کا نقشہ دل پہ سجا رکھا ہے، ان کے نالین کا نقشہ دل پہ سجا رکھا ہے، ان کے نالین کو ہم یہاں جگہ دے رہے ہیں۔ بتاؤ، سوچو کہ مصطفیٰ جار رحمت کو ہم نے دل کے اندر کتنی جگہ دے رکھی ہے۔ یہ تو حضور کے نالین مقدس کا عکس ہے، تو اس لیے یہ نالین مقدس لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کفار و مشرکین کو پتہ چلے کہ یار مسلمان کی محبت پہ بھی قربان جائیں، ایسی محبت کرتا ہے اپنے نبی سے کہ نبی کی ذات سے محبت تو وراء الورا ہے، یہ تو نبی کے مبارک جوتے کے نقش اور عکس کے ساتھ بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنے سینے پہ سجاتا ہے۔ اس لیے یہ نقش نالین مقدس عکس جو ہے یہ اپنے سینے پہ ہم لگاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھائیں، ان کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے میری اور آپ سب کی اس زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔